الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ قصص 20واں پارہ، آیت نمبر 61 سے لے کر 75 تک، یعنی سورت کا 7واں رکوع ہے اور پارے کا 10واں رکوع ہے. تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ تم کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے، اس کی زیب و زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور دیرپا ہے. کیا تم کو اتنا بھی عقل و فہم نہیں ہے کہ بہتر اور دیرپا کو چھوڑ کر جو غیر بہتر ہے اس پر توجہ کر رہے ہو؟ یہاں سے اگلی آیت میں ایک مثال دے کے بتایا رب کریم نے کہ ایک وہ شخص ہے جس سے ہم نے عمدہ وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدہ حسن کو ضرور پائے گا. کیا یہ وہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جو دنیا ہی کے اندر پریشان چلتا رہتا ہے اور دنیا کے استعمالی اشیاء میں الجھ کر رہ جاتا ہے، پھر وہ قیامت میں جب حاضر کیا جائے گا تو پکڑا ہوا لایا جائے گا؟ یہ دونوں میں کون بہتر ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے. اس آیت میں استفہام ہے. افمن وعدنا، آ کے معنی کیا؟ کوشچن ہے، اور فا کے معنی تو. من وعدنا، جس سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے. اصل میں من وعدنا ہے جس سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے. ملا کر پڑھنے سے افمن وعدنا، کیا بھلا وہ شخص جس سے ہم نے یعنی رب کریم نے وعدہ کر رکھا ہے. کون سا وعدہ؟ وعدن حسنا، عمدہ وعدہ. جب اللہ نے کوئی اچھا وعدہ کر رکھا ہے تو اس کا مصداق جنت ہے یا اللہ کا دیدار ہے. قرآن کریم میں لفظ حسنہ اور زیادہ آیا ہے. حسنہ جنت کو کہا اور زیادہ اللہ کی ملاقات کو کہا. یہ دونوں وعدے حسن مراد ہیں. فہو لاقی، بس وہ اس سے ملاقات کرے گا، یعنی اپنے وعدے کو حاصل کرے گا. لاقی ملاقات سے ہے، پا لینا، ملاقات کر لینا. ایک شخص تو یہ ہے، اس شخص کو تشبیہ دیا ہے کمم متعنا کا، جیسے وہ شخص جس کو ہم نے دنیا کی حیات کا سرمایہ دے رکھا ہے. متعنا ہم نے اس کو ایسے سامان دے رکھا ہے جو دنیا میں استعمال میں کام میں آئے. متاع الحیات دنیا، جو اس کی وضاحت ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں استعمالی اشیاء ہیں. زمین کو استعمال کرے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا. گھر میں رہے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا. جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں سب متاع ہیں، استعمال کر کے چھوڑ کے چلا جانا. اور اس کے بعد ثم ہوا، پھر وہ
یوم القیامہ، قیامت کے دن، من المحضرین، ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو حاضر کیا جائے گا، پکڑ کے لایا جائے گا۔ محضرین حضرات ہے، محضر کے معنی جس کو لا کر پیش کیا جائے، حاضری ہو، پیشی کی جائے گی۔ تو یہ دو شخص کا تقابل کیا ہے، دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ ظاہر ہے کہ عقل مند یہی کہے گا کہ جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے وہ انسان اس کو حاصل کرے گا، یہ کامیاب ہے، اور جو دنیا کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، چھوڑ کے جائے گا، گرفتار ہو کر لایا جائے گا، وہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ہم ان کو پکاریں گے۔ ینادی اگر صیغہ غائب کا آئے جائے، جیسے ان کو پکارے یعنی فرشتے پکاریں گے، اور کہیں پر ہمارے حکم سے فرشتے پکاریں گے یہ لفظ آئے گا، اور کہیں ہم خود پکاریں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ان کو پکارا جائے گا۔ فَيَقُولُ، اور اس پکار کے الفاظ کیا ہوں گے؟ کہیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شرکا؟ اَيْنَ شُرَكَائِي، شریک کی جمع شرکا، میرے پارٹنرز کہاں ہیں؟ تم جن کو شریک کرتے تھے دعا میں، عبادت میں، تذلل میں، سجدہ کرنے میں، مانگنے میں، بڑا سمجھنے میں، میرے تمام شریک کار سمجھتے تھے، اَيْنَ شُرَكَائِي، وہ کہاں ہیں؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے کہ وہ میرے شریک کار ہیں، میرے ساتھ کام میں دخیل ہیں، تمہارے کام میں آ جائیں گے، تمہارا گمان تھا۔ الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تزعمون زعم سے بنا ہے، زعیم کہتے ہیں لیڈر کو، لیڈر، میں یہ کرا دوں گا، میں وہ کرا دوں گا بولتا ہے، اس کو زعیم کہتے ہیں، لیڈر۔ تو تزعمون، تمہیں جس کو گمان تھا کہ یہ کچھ کر سکیں گے، کہاں ہیں؟ قال الذين حق عليهم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ کون سا قول ثابت ہو چکا ہے؟ اس سے اشارہ ہے سورہ اعراف کی ان آیتوں کی طرف، جب ابلیس نے کہا تھا اللہ سے کہ میں آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، میں دائیں بائیں سے بھٹکاؤں گا، آگے پیچھے سے آؤں گا، اس کو اتنا کوشش کروں گا کہ صحیح راستے پر قائم نہ رہ سکے، بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ تو اور تیرے فالوورز دونوں کو جہنم میں ڈال دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ کو اور تیرے تمام پیچھے چلنے والوں کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ وعدہ مراد ہے۔ تو جن لوگوں پر یہ وعدہ کامل ہو چکا، ثابت ہو چکا، یعنی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی گمراہی کی وجہ سے، شیطان کو فالو کرنے کی وجہ سے، وہ یہاں مراد ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ قال الذين حق عليهم القول، کہا ان لوگوں نے جن پر بات ثابت ہو چکی گمراہ ہونے کی، کیا کہیں گے وہ؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذين اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں، ہؤلاء یہی لوگ ہیں، الذين اغوینا، اے ہمارے پروردگار بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا، جن کو ہم نے بہکایا۔ ہؤلاء الذین اغوینا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا۔ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو ایسا بہکایا جیسا ہم خود بہکے۔ ہم بھٹکے تھے تو کیا کرتے؟ اگر ہم راستے پر ہوتے راستہ پر دکھاتے ان کو بھی، جیسا ہم بھٹکے تھے ویسا ان کو بھٹکائے، جیسا ہم چلتے تھے ان کو چلائے۔ اغویناہم کما غوینا، ایک انسان بھٹکا ہوا ہے تو بھٹکا ہی تو سکتا ہے، وہ جو خود راستے پر نہیں ہے وہ راستے پر چلا کیسے سکتا ہے؟ یہی یہاں کہا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، اور جیسے ہم خود بھٹکے ہوئے تھے ہم نے ان کو ایسا ہی بھٹکایا۔ سویا ہوا سوئے ہوئے کو جگا نہیں سکتا، ایک مثال ہے، خفتہ را خفتہ کہ کنت بیدار، جو خود سویا ہے سوئے ہوئے کو جگا نہیں سکتا، جو خود گڑھے میں گرا ہے وہ دوسرے کو گڑھے سے نکال نہیں سکتا۔ یہ اعتراف کریں گے، اغویناہم کما غوینا،
ان کو ہم نے ایسا بھٹکایا جیسا ہم خود بھٹکے ہوئے تھے. تبرأنا الیک، تبرأنا الیک، ہم براءت کا اعلان کرتے ہیں آپ کی طرف. تبرأنا، براءت کا، بیزارگی کا، علیحدگی کا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ما کانوا ایانا یعبدون، نہیں تھے وہ لوگ ہماری عبادت کرتے ہوئے، ہماری عبادت یہ کرتے تھے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہماری بندگی کر رہے ہیں، ہمیں تو خبر بھی نہیں. جن جن کی بندگی کی جا رہی ہے ان میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. وما یشعرون ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے انہیں پتہ نہیں. تو یہ براءت کا اعلان کریں گے کہ ہماری یہ بندگی نہیں کرتے تھے، ہم کو پتہ نہیں. اب جب جن کے بارے میں گمان تھا، امید تھی کہ یہ خدا کے شریک کار ہیں، ان کی طرف سے براءت کا اعلان آ جائے گا تو اور وضاحت کرنے کے لیے پھر سے وہی سوال ہوگا. وقیل ادعوا، اور کہا جائے گا پکارو شرکاءکم، اپنے شرکاء کو، تم کو جن کے بارے میں یقین تھا، امید تھی، گمان تھا، پکارو، آواز لگاؤ. یہ زور سے پکاریں گے، چلائیں گے، چیخیں گے. جن جن کے نام پہ عبادت کرتے کرتے امیدیں لگا رکھی تھی، آس وابستہ کر رکھی تھی، شاید یہ کام میں آ جائیں، ان کو پکارے گا. شاید وہ کام میں آ جائیں، ان کو پکارے گا. جہاں جہاں سجدہ کیا تھا ان سب کو پکارے گا. کیوں؟ اللہ کہیں گے پکارو. قیلا، کہا جائے گا ادعو، پکارو شرکاءکم، اپنے تمام شرکاء کو، تمام پارٹنر کو بلاؤ. فدعوہم، یہ پکاریں گے. فدعوہم، یہ سب کے سب ان کو پکاریں گے. جہاں جہاں سجدہ کیا تھا، جہاں جہاں چادریں چڑھائی تھی، جہاں جہاں منتیں مانی تھی، جہاں جہاں بکرے کاٹے تھے، جہاں جہاں امید لگائی تھی، پورے کی طرف سے پکارتے چلے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے پکارو. جن کے بارے میں گمان تھا کہ ہمارا فیصلہ بدل دیں گے، ان تمام کے بارے میں گمان تھا کہ ہمارے شریک کار ہیں، پارٹنر ہیں، شریک اور سہیم اور دخیل ہیں، پکارو. اور خدا کے حکم سے یہ پکاریں گے بھی، لیکن اللہ کی گواہی ہے فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب وہ نہیں دیں گے. فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ کوئی جواب دینے کے موقع میں ہوگا تو جواب دے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکاریں گے کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا. وراء العذاب، اور اوپر سے کیا دیکھیں گے؟ عذاب، عذاب دیکھیں گے. اب عذاب دیکھنے کے بعد اور کسی سے کوئی جواب نہ ملنے کے بعد اور کوئی شریک کار نظر نہ آنے کے بعد ہر اسباب ٹوٹتے نظر آئیں گے، مایوسی چھا جائے گی. اب دل میں کہے گا، کیا کہے گا؟ لو انہم کانوا یہتدون، لو حرف شرط ہے، کاش کہ ہدایت یافتہ ہوتے، کاش کہ ہدایت یافتہ ہوتے، کاش کہ صراط مستقیم پر ہوتے، کاش نبیوں کی بات مان لیے ہوتے، کاش اللہ کی کتاب کو قبول کر لیے ہوتے. لو، لو کے معنی کاش. انہم، بے شک وہ لوگ، کانوا یہتدون، ہوتے ہدایت یافتہ. یہ تمنا دل میں رہ جائے گی، کیونکہ اس مقام پر تمنا پوری ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کوئی امکان نظر نہیں آتا. اس موقع پر ایک پکار اور ہوگی، سوال کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن پکاریں گے ان کو، فَيَقُولُ، اور پکار کرتے ہوئے کہیں گے، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے کیا جواب دیا رسولوں کو. سوال ہوگا. جن جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے ان تمام لوگوں سے سوال ہوگا کہ تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا. رسولوں کو انکار کیا یا رسولوں کی اتباع کیا. ماذا اجبتم المرسلین، مرسلین جمع ہے، مرسل واحد ہے، یہ مفعول ہے، ابجکٹ ہے، بھیجا ہوا. مرسل جمع مرسلین. ماذا اجبتم، تم نے کیا جواب دیا، بھیجے ہوئے رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا. ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی تھی، رسولوں کی بات رد کر دی تھی، رسولوں کے طریقے کو چھوڑ رکھا تھا. اب ان کے سامنے کوئی جواب نہیں آئے گا، ان کی زبان بند ہو جائے گی، کیا بول رہے ہیں بولتی بند ہو جائے گی.
اللہ فرماتے ہیں فعمیت علیہم الانباء، پس اندھی ہو جائے گی ان پر زبان، عمیت اندھی ہو گئی، علیہم ان پر، انباء کے معنی خبریں مراد ہے باتیں، کیا بولیں، بولنے کے لیے کوئی چیز باقی ہی نہیں رہ گئی۔ شرکا کو پکارے تو آواز نہیں، جن سے امید تھی ان کی آس نہیں، امید دوبارہ ہدایت مل جانے کی اس کی بھی کوئی امید نہیں، تو اب دل میں تمنا رہ گئی، کوئی جواب نہیں۔ نبیوں کا جواب ان لوگوں نے کیا دیا تھا؟ یہی تو کہ تم جھوٹے ہو، تمہاری بات نہیں مانتے، تم جادوگر ہو، تو اب کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ان کے اوپر بات ختم ہو گئی۔ فعمیت علیہم الانباء، مضامین گم ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، یومئذ اس دن، فہم لا یتساءلون، پس وہ لوگ باہم سوالات بھی نہیں کر سکیں گے۔ چلو پوچھ کے جواب دے دیں، آج کوئی سوال کیا جائے جواب نہیں آتا تو بات پوچھ لیتے ہیں، تم کو معلوم ہے کیا، بتاؤ کوئی ہے کیا، آپس میں سوالات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی زبان بند ہو جائے گی، ایسے مضامین ختم ہو جائیں گے، ایسی زبان گنگ ہو جائے گی، لا یتساءلون، کہ آپس میں پوچھنے کے لائق نہ رہیں گے۔ فہم لا یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے۔ اب دو ہی راستہ ہوگا، ایک راستہ تو وہ ہے کہ جو ایمان لایا، ایک راستہ وہ ہے جس نے انکار کیا، دونوں کا انجام بتایا اللہ نے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، بس بہرحال وہ شخص جس نے توبہ کر لیا، وَآمَنَ اور ایمان قبول کر لیا یعنی یقین کر لیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمدہ کام کر لیا، تین شرطیں ہیں، توبہ کیا، ایمان کو اختیار کیا، عمل صالح کر لیا، تین ہی شرطیں رکھا اللہ نے، چوتھی کوئی شرط نہیں ہے۔ عمل صالح میں نبی کی اتباع آتی ہے، کیونکہ عمل صالح وہی ہے جو نبی نے کیا ہو، اللہ نے حکم دیا ہو، اور ایمان کا مطلب یقین، دل کا اعتماد، دل میں یقین آ جائے کہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نجات کا ضامن ہے، دل میں اطمینان آ جائے، یقین ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور توبہ کر لیا، صرف کلے پیٹ لیا نہیں بلکہ دل سے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو گیا کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ الا من تاب، جو توبہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں امید ہے، فعسا، امید کیا ہے، ان یکون من المفلحین، کہ ہو جائے فلاح پانے والوں میں سے۔ مفلحین جمع ہے مفلح، مفلح کا مادہ فلاح، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ یعنی کامیابی کی طرف آؤ۔ موذن یہی کہتا ہے حی علی الفلاح، فلاح کے معنی کامیابی، اور مفلح کامیابی پانے والا، جمع اس کی مفلحین۔ امید یہ ہے کہ یہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اب یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے، کفار قریش نے سوال کیا تھا قرآن دینے کے لیے، ایک یتیم یسیر کو اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ کسی بڑے آدمی کو دیا ہوتا قرآن طائف میں اور مکے میں، کسی بڑے آدمی کا انتخاب کیا ہوتا، کسی بہت جائیداد والے کو دیا ہوتا جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر بہت ہوں، جس طرح سورہ زخرف میں سوال کیا ہے، زخرف میں نقل کیا ہے اللہ نے اس کو، کیا کہا انہوں نے؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، دو شہر قریتین مکہ اور طائف، ان دو میں سے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں دیا گیا قرآن؟ ایک یتیم یسیر جن کے باپ نہیں، جائیداد نہیں، ماں نہیں، ایسے کو کیوں دیا گیا؟ کفار قریش کا یہ اعتراض تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے تمہاری رائے اہم ہوگی، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی رائے اہم نہیں ہے۔ تم کون؟ جب تم کو پیدا کرنے میں تمہاری رائے کا دخل نہیں تھا تو نبوت کی تقسیم میں تمہاری رائے کا دخل کیوں ہوگا؟ میرا رب مختار ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ رب میرا پیدائش میں بھی کسی کا مشورہ قبول نہیں ہے تو نبوت کے عطا میں تمہارا مشورہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تم کو بولنے کا یہ حق نہیں ہے
کہ ان کو کیوں دیا ہم کو کیوں نہیں دیا، ان پر کیوں نازل ہوا ہم پر کیوں نازل نہیں ہوا، اللہ کی عطا ہے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہابی ہے۔ کسبی کا مطلب کما کر حاصل کر لیں گے، کمانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ وہابی ہے، اللہ جس کو دے دے، اللہ جس کو چاہے دے دے، یہی اس آیت میں کہا گیا ہے۔ اس پر کئی لوگوں نے بہت طویل کلام کیا ہے۔ پہلے لفظوں کو دیکھیں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جملہ بہت مختصر ہے۔ عربی کے اندر خوبی یہی ہے کہ جملہ مختصر اور بات بہت طویل۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا، کیونکہ یہ مضارع کا لفظ ہے اور مضارع میں دونوں ٹینس، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، پیدا کرتا ہے، پیدا کرتا رہے گا۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، آئندہ پیدا کرے گا۔ ما یشاء، یہ مفعول ہے یخلق کا، وہ جو چاہے گا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے گا پیدا کرے گا۔ اور آگے کیا فرمایا، وَيَخْتَارُ، اور وہ پسند کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور پسند کرے گا جس کو چاہے گا۔ جملہ بہت مختصر ہے، دو باتیں کہی گئی۔ اللہ کی تخلیق میں تمہارا مشورہ نہیں چلے گا، اور اللہ کی پسند میں تمہاری رائے نہیں چلے گی۔ اللہ نے تمام فرشتوں میں سے جبریل کو چن لیا تمہارے مشورے کے بغیر، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو منتخب کیا تمہارے مشورے کے بغیر، تمام انسانوں میں سے انبیاء کو، رسولوں کو چن لیا تمہارے مشورے کے بغیر۔ تم کون؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میرا رب مختار ہے، پسند کرنے میں، پیدا کرنے میں مالک ہے، جو چاہے پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں جتنے مخلوقات پیدا کیا ان میں سب سے اشرف اور اکرم انسان کو بنایا۔ اللہ کی تخلیق ہے، انسان کو اکرم بنایا۔ ہے قطرہ، حقیر قطرہ، لیکن چاہا تو اشرف بنا دیا، اکرم بنا دیا۔ وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، تم کو زمین کا خلیفہ بنا دیا، چاہا تو بنا دیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں رسولوں کو، نبیوں کو منتخب کیا، تمام صحابہ میں خلفائے اربعہ کو پسند کیا۔ خلفائے اربعہ میں ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، علی مرتضیٰ کو پسند فرمایا۔ تمام بنی ہاشم میں قریش کو پسند کر لیا، اور قریش میں سید الانبیاء کو پسند کر لیا۔ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو اس میں کوئی اثرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا فرماتے ہیں یا کسی کو پیدا فرماتے ہیں تو کسی کا اس میں ادنا برابر دخل نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اس کو اور پھیلائیں گے۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں فلاں کو کیوں دیا، فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی، حسد جس کا نام ہے، یہ حسد کی جڑیں کاٹنے والی آیت ہے۔ تم کو دیا تو تم تو خوش ہو، اور دوسرے کو دے دیا تو تم کو اعتراض اور ناگواری پیدا ہو گئی۔ تمہارا کیا بگڑتا ہے کسی کو ملنے سے؟ تم بھی دعا کر لو اللہ سے مانگنے کی۔ کسی کے دینے پر اعتراض کرنا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے برابر ہے۔ اسی کا نام حسد ہے۔ حسد برا اسی واسطے۔ تو اس آیت کا پیغام یہ ہے، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، ان کی پسند سن لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ تو اللہ کی پسند کا خیال کرو۔ اللہ ایمان پسند کرتے ہیں، اللہ توبہ پسند کرتے ہیں، اللہ عمل صالح پسند کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی نقل کو پسند کرتے ہیں۔ تم بھی پسند کر لو، آ جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ کچھ چیزیں ہیں جس میں کسب کا اختیار ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو وہاں بھی ہیں، وہاں کسب کا اختیار نہیں ہے۔ نبوت تمہیں نہیں مل سکتی، تمہیں کتاب نہیں مل سکتی، لیکن اگر تم چاہو تو اس کتاب کے فالوورز بن سکتے ہو۔ کتاب پر ایمان لا کر، عمل صالح کر کے اللہ سے قریب ہو سکتے ہو۔ رکاوٹ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ یہ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا پروردگار پسند پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے۔
ما کان لہم الخیرہ، ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار۔ خیرہ اختیار، کسی کو جنبش اپنے لب ہلانے کی کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ تم اپنے بارے میں کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، اللہ کے فیصلے کے بارے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کرتا ہے سوال نہیں کیا جاتا، ہاں لوگ سوال کیے جائیں گے اپنے کرتوت سے متعلق۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ لا يسأل عما يفعل، وہ جو کرتا ہے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ وهم يسألون، ہاں لوگ سوال کیے جائیں گے، کیونکہ لوگ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، لوگ مملوک ہیں، وہ مالک ہے، لوگ اس کے رزق کے محتاج ہیں، وہ رزاق ہے، اسی واسطے وہ سوال کرے گا، تم سوال کا جواب دو گے، لیکن تم سوال کرنے کے حقدار نہیں ہو۔ ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار، کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، پھر بھی تمام عیوب سے منزہ ہے، با اختیار ہے، با اختیار ہے، کل ملکیت کا مالک ہے، اس کے باوجود سبحان اللہ پاک ہے اس کی ذات، اس میں کوئی عجب کمی نہیں ہے، کوئی بات عدل کے خلاف نہیں ہے، کوئی بات انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات۔ وتعالی، اور بلند ہے وہ، ما عما یشرکون، شرک سے پاک اور برتر ہے، یعنی اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے جس کو وہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں، کیونکہ ہر شے جس کو شریک کرتے ہیں مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ یہ جتنے لوگ شریک کرتے ہیں یہ مملوک ہیں، وہ مالک ہے، اسی لیے وہ بہت بلند ہے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اپنی پیشانی جھکا کر، تذلل اختیار کر کے، دعائیں مانگ کے، حاجت روا سمجھ کے، جن کو وہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں ان تمام سے اللہ بہت بلند اور بالا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کچھ لوگ باتیں چھپا کر بولتے ہیں اور کچھ لوگ باتیں ظاہر کرتے ہیں۔ جب کوئی اہم بات ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ چھپا کر بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو خبر نہ ہونے پائے، چپکے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ ظاہر کریں تب بھی اور چھپا کر بولیں تب بھی اللہ کے علم ہے، اللہ اپنے نبی کو باخبر کر دے گا اور نبی صحابہ کو اطلاع کر دیں گے۔ تو ان کا کانا پھوسی کرنا اور چپکے چپکے ہمارے اسلام کے خلاف باتیں کرنا، ان کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ ان کا ظاہر کرنا، ان کا چھپانا سب اللہ کے ہاں برابر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور آپ کا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، ان کے سینے جو چھپاتے ہیں۔ تُكِنُّ اکنان کے معنی آتے چھپانا، صدور صدر کی جمع ہے، ان کے سینے مراد ہے دل، جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے وہ آپ کا رب جانتا ہے۔ وما یعلنون، اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلنون اعلان سے، اعلان کے معنی اطلاع دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں برابر ہیں، اس لیے تم رات میں جو باتیں کرتے ہو، محفلوں میں کانا پھونسی کرتے ہو، اسلام کے خلاف لمبی لمبی باتیں کرتے ہو، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ اللہ اپنے نبی کو باخبر کرتے ہیں اور نبی صحابہ کو مطلع کرتے ہیں، تو تمہاری کانا پھونسی کس کام میں آئے گی؟ وَهُوَ اللَّهُ، وہی ہے اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ذات کامل صفات ہے، اسی کی ذات تمام خوبیوں کی مالک ہے، تمام عیوب سے منزہ ہے۔ لہ الحمد فی الاولی، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اولا میں یعنی دنیا میں،
والآخرہ، آخرت میں یعنی اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں، اولا اور آخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی حمد اور ثنا ہے۔ دنیا کی حمد و ثنا تو معلوم ہے، لیکن آخرت کی حمد و ثنا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، میں اپنے نبی کی زبان پر حمد و ثنا کے ایسے کلمات جاری کروں گا جو کسی کی زبان پر اس سے پہلے نہیں آئے۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم آپ کی ثنا اور آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی خوبیاں خود بیان کی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے حکم ہے، حکم سے مراد حکومت، قیامت میں کسی کی حکومت نہیں۔ آج تو عارضی طور پر امتحان کے لیے کسی کو حکومت دے رکھی ہے، کوئی بادشاہ کہتا ہے، کوئی وزیر، کوئی ارکان سلطنت بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حکومت یہ دنیا کے ساتھ عارضی ہے، ایک ایسا دن آئے گا اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، کوئی جواب دینے کے لائق نہیں رہے گا، تو خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ۔ یہاں اشارہ ہے اسی کی طرف، وَلَهُ الْحُكْمُ، حکومت بھی قیامت میں اسی کی ہوگی۔ دنیا میں بھی حکومت اسی کی ہے، لیکن اختیار اتنا دے رکھا ہے کہ تمہارا امتحان ہو سکے۔ آج بھی کامل اختیار نہیں ہے، ہم جو چاہیں کر لیں نہیں کر سکتے، جتنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے، ورنہ سارا جہان چاہتا ہے کہ ہم بادشاہ بن جائیں، بن جاتے، نہیں بن سکتے۔ سب محنت کرتے، کامیاب نہیں ہوتے، سب کے سب کوششیں کرتے ہیں، لیکن سب کو ان کی کوششوں کا نتیجہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ نے سب کو اختیار نہیں دیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ نے 2-3 آیتوں میں ایسے دلائل کو پیش کیے ہیں کہ ہم روزانہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن آنکھیں دیکھ کر دل تک پیغام نہیں پہنچا پاتی ہیں غفلت کی وجہ سے۔ پوچھا ہے رب کریم نے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا دے قیامت تک کے واسطے، من الہ، کون ہے دوسرا حاکم، کون ہے دوسرا معبود، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم بضیاء، کہ تمہارے پاس روشنی لے آئے، ہے کوئی؟ ساری کائنات میں تلاش کر لو، کوئی اس دعوے کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے اللہ تم پر، ہمیشہ کے واسطے تمہارے اوپر اللہ رات کو طاری کر دیں، تو روشنی دن کی تمہارے پاس لانے والا کوئی معبود ہے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا ایسے صاف دلائل کو تم سنتے اور مانتے نہیں ہو؟ اس کا دوسرا رخ ہے، قل، آپ یہ بھی کہیے، ارائیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ علیکم تم پر، النہار، دن، سرمدن، ہمیشہ ہمیشہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے وہ معبود اللہ کے علاوہ، یاتیکم باللیل، کہ تمہارے اوپر رات لے آئے، لیل، رات لے آئے، تسکنون فیہ، تم جس میں سکون پاتے ہو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہاں تبصرون کہا اور اوپر کی آیت میں تسمعون کہا۔ تسمعون سننا اور تبصرون آنکھوں سے دیکھنا۔ رات کے ساتھ فرمایا تم جس میں سکون حاصل کرتے ہو، تسکنون فی، اور دن کے ساتھ نہیں فرمایا، اس کے کام، اس کے فائدے نہیں بتایا، کیونکہ دنیا جانتی ہے روشنی کے فائدے بہت زیادہ ہیں تاریکی کے فائدے کے مقابل میں، لوگ روشنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے تاریکی کا ایک فائدہ بتایا، وہ یہ ہے کہ تم رات کی تاریکی میں اتنا سکون پاتے ہو کہ دن کی نیند اس کو پورا نہیں کر سکتی۔
اگر وہ رات نہ لائے تو یہ رات والا سکون تمہیں کون دینے والا ہے؟ اور اگر تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رات لے آئے تو دن کی روشنی جو کام کاج کے واسطے ضروری ہے تمہارے پاس لانے والا کون ہے؟ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک آنکھوں سے دیکھ کر اور ایک کانوں سے سن کر۔ کانوں سے سن کر زیادہ چیزیں انسان کے علم میں آتی ہیں اور آنکھوں سے دیکھ کر کم چیزیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ جب رات کا تعلق ہے تو فرمایا سن کر کے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اگر تم پر رات ہے تو رات میں نظر نہیں آئے گا لیکن رات میں تم کو سنائی دے گا، اور جب دن ہے تو دن میں تم کو نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کیسی ہے۔ دونوں کے فوائد متعلقہ پوچھ لیا اللہ نے، بھلا بتاؤ رات کا اور دن کا تمہارے اوپر آنا اور جانا ایک معبود کے سوا کوئی اور دوسرا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر تم اس اللہ کو بھول کر غیروں کے پاس کیوں پہنچتے ہو؟ رات کو دینے والا اور دن کو دینے والا، رات کے سکون کو اور دن کی روشنی کو عطا کرنے والا، رزق کا حصول دن میں جتنا ہوتا ہے رات میں نہیں ہوتا، اور رات کا سکون جتنا ہوتا ہے دن میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ رزق کا حاصل کرنا اور سکون کا پا لینا تمہارے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، تم ایسے موقع پر اللہ کو فراموش کیوں کرتے ہو؟ آگے فرمایا یہ رات اور دن کا فائدہ تم کو ہے، اللہ کو نہیں ہے اس کا فائدہ۔ پھر تمہارے اوپر دن رات کیوں نازل کرتا ہے وہ؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہے، روتا ہے اور ماں اس کو چپ کرنا چاہتی ہے، کیوں؟ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کی شفقت ہے، چاہتی ہے کہ بچہ بے قرار نہ ہو، شفقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت میں سے ہے، یعنی اس کی شفقت میں سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، بنایا تمہارے واسطے رات کو اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد رزق۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ فضل آیا ہے اکثر جگہوں میں فضل مانے رزق کے آتے ہیں، تو دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں سکون حاصل کرو۔ تمہارے واسطے دونوں وقت کا عطا کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے اللہ نے تم پر اتنی رحمتیں کی ہیں، اگر تم دن کے روشنی میں غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہو تو اپنے فضل یعنی رزق دینے والے کا انکار کر رہے ہو، اور رات کی تاریکی میں جہاں تم کو سکون حاصل ہوتا ہے اگر تم کسی غیر کو سجدہ کرتے ہو تو تم اپنے سکون دینے والے کو بے قرار کرنا چاہتے ہو۔ یہ وعدہ کیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی رات کا سکون اور دن کا فضل تلاش کرنے کا موقع یہ اس لیے ہے تاکہ بندے اللہ کے شاکر بن جائیں، شکر گزار بن جائیں، لیکن اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ تیسرا سوال پھر ہوگا، پہلا سوال کس سے تھا؟ قوموں سے تھا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، وہی سوال دہرایا گیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، جس دن پکاریں گے ان کو اور کہیں گے کہاں ہیں میرے شرکاء الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے، تمہارا گمان تھا کہ ہمارے کام میں آئیں گے، وہ کہاں ہیں؟ یہ سوال پہلے آ چکا ہے، تو وہاں کس سے آیا تھا؟ قوموں سے کہا گیا تھا کہ تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا۔ اب یہاں وہی سوال کیا گیا، کن سے؟ جو لوگ مجرم ہیں ان سے کہا گیا، اور نبیوں کو بطور گواہی کے پیش کیا گیا۔ دیکھو وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور نکالیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ۔ شہیدہ سے مراد یہاں گواہ کون ہے؟ یہ ہر امت کا ایک گواہ کون ہوگا؟ امت کے درمیان کا نبی ہوگا۔ اور نبیوں کے سامنے پوچھیں گے تم نے نبیوں کو جواب کیا دیا؟ نبیوں کو جواب صحیح نہیں دیا تھا تو ان کی بولتی بند ہوگی،
اب یہاں نبیوں کو بلا کر ان کی گواہی لی جائے گی کہ آپ بولیے انہوں نے کیا کیا. تو پکار تو ایک ہے. پہلی پکار میں مخاطب تھے مجرم لوگ، دوسری پکار میں مخاطب ہیں انبیاء کہ ان پر گواہیاں پیش کرو. اسی سے آپ کو روایت طویل آئی ہے کہ سارے محشر کے میدان میں ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، یعنی ان کا نبی ان پر گواہی دے گا. بخاری میں طویل حدیث ہے شفاعت کے بیان میں. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہم نے تو پیغام پہنچا دیا، لیکن ان کے قوم کے لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا. 950 برس تک پیغام پہنچانے والے کو رد کر دیں گے. اس موقع پر امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشیں گے کہ یہ گواہی دے گی کہ ہر نبی نے پیغام پہنچا دیا. جرا ہوگی کہ تم تو بعد میں پیدا ہوئے، تمہیں معلوم کیسے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، ہماری کتاب جو پیش کی گئی اس میں لکھا. سید الانبیاء بلائے جائیں گے جس کا ذکر سورہ نساء میں آ چکا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا حال ہوگا آپ کا جب ہم ہر جماعت میں سے نبیوں کو بلائیں گے اور نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے، امتوں کی گواہی کے لیے آپ کو بلائیں گے. یہی وہ آیت تھی ابی بن کعب پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی. آپ نے کہا بس کرو ابی، بس کرو. ان آیتوں کو پڑھ کر اور سن کر نبی کو رونا کیوں آیا کہ محشر کا منظر سامنے آ گیا. تو یہاں شہیدن سے مراد یہی ہے کہ ہر امت سے نبیوں کو بطور گواہی کے پیش کیا جائے گا کہ بولو امتیوں نے کیا کیا، کیا جواب دیا انہوں نے. اب ظاہر یہ ہے کہ امت محمدیہ میں اب جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کے سامنے کوئی نبی تو نہیں ہے، کیونکہ نبی دوبارہ نبی نہیں آئیں گے دنیا میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور یہ پیغام پہنچائیں گے اور یہی امت کو پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. 30 نبی جھوٹے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. یہ نبی کی پیشین گوئی ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی امت میں سے گواہ پیش کیا جائے گا کہ امت نے کیا جواب دیا. تو کبھی براہ راست رسول آتے ہیں، کبھی رسول کے رسول آتے ہیں، کبھی نبی آتے ہیں، کبھی نبی کے بھیجے ہوئے پیغامبر پہنچاتے ہیں. اس طریقے سے ہر امت میں گواہ پیش کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا. وَنَزَعْنَا، اور نکالیں گے ہم من کل امت، ہر امت میں سے شہیدن، ایک گواہ. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. اب اس موقع پر سارے انسان جمع ہوں گے، انکار کرنے والے بھی، انبیاء بھی، سب موجود ہوں گے. اگر تمام انبیاء گواہی دینے کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے تو حجت پوری ہو گئی، اور اگر اب بھی خاموش نہیں ہوتے تو ہم ان سے کہیں گے فَقُلْنَا، ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنے دلائل. توحید کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ انبیاء نے پیغام پہنچا دیا، تمہارے پاس کوئی خلاف میں دلیل ہے؟ پیش کرو. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پیش کرو. اللہ پوچھیں گے محشر میں فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. اب کوئی دلیل ان کے پاس ہو تو پیش کریں گے. بھلا اللہ کے خلاف، نبیوں کے خلاف، کتاب اللہ کے خلاف کون سے دلیل پیش کریں گے وہ؟ اب مجبور ہو کے ان کے دل میں یقین آ جائے گا. فَعَلِمُوا، اور وہ جان لیں گے أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، کہ حق اللہ کا ہے، حق اللہ کا ہے. یہ تمام کی تمام معلومات اللہ کی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ تمام کے تمام جن کو وہ گڑھا کرتے تھے، جن کو گڑھتے تھے کہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی کام میں آئیں گے، یہ بھی کام میں آئیں گے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی دستگیری کریں گے. ضل، سب غائب. مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جتنی چیزوں کو گڑھتے تھے اللہ کے مقابل میں سب کی سب چیزیں غائب ہو جائیں گی اور ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی.
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. سچی بات خدا کے سامنے آ جائے گی، اور جتنی باتیں گڑھا کرتے تھے آج کسی کا پتہ نہ چلے گا، سب کے سب غائب ہو جائیں گے. اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ سوال جواب ہوگا انبیاء سے اور انکار کرنے والوں سے، اور جتنے شرکا ہیں ان کو پیش کیا جائے گا. یہ سب ہونے والا ہے. جن کو یقین ہے وہ تیاری کرتے ہیں، اور جن کو یقین نہیں ہے وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں. ایک ایسے شخص کا تذکرہ آگے کر رہے ہیں جس کو مرنے کے بعد کا یقین نہیں تھا، وہ دنیا میں آج بھی دھنس رہا ہے، جس کا نام قارون ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ آ رہی ہے، اس پر سورہ قصص انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. دعا